سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اور اب میرا ہیئر فال اتنا ہی رہ گیا ہے جو کہ نارمل ہے. اس طریقے سے نہاری کا روغن کبھی نہیں اڑے گا. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. تو جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور آج الحمدللہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم کر کے ہم اس کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کی گئی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ہیئر آئل کا ریویو، اور ساتھ میں اپنا ایک ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ رمضان میں کی گئی دعاؤں کی قبولیت سے ریلیٹڈ ہے. تو ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا. تو جناب یہاں میں کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ کھانا بنانا تھا. آج میں نے کوئی نئی ریسیپی ٹرائی نہیں کی تھی، تو سوچا میں نے آپ سے ایکسپیرینس شیئر کیا جائے. تو آج میں کھانے میں بنا رہی تھی پیزا، اور ساتھ میں سحری کے لیے میں بنا رہی تھی نہاری. کیونکہ میں پیکٹ سے بناتی ہوں تو یہ تو کوئی شیئر کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں وہ آپ کو میں ضرور بتاؤں گی. تو بس یہاں پہ کھانا بھی بن رہا ہے. تو اچھا بات کچھ یہ تھی کہ جب 2007 میں اس وقت ایک بینک میں جاب کرتی تھی. شادی میری اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو جب میں کراچی میں تھی، فیملی میری تھی حیدرآباد میں. تو مجھے تھوڑی سی پرابلم بھی ہوتی تھی، لیکن یہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں بن رہی تھی کہ میرا کسی طریقے سے ٹرانسفر ہو سکے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ایک ہی لڑکی کی جگہ تھی اور وہ آلریڈی یہاں سرو کر رہی تھی. تو 2007 میں ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم حج پہ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جاب کر رہی تھی تو تھوڑے سے پیسے میں نے جمع کیے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں حج پہ جاتے ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ کے لیے جو اسکیم آتی ہے اس کے تھرو ہم نے اپلائی کر دیا. جب ہم نے اس کو اپلائی کر دیا تو اس کے بعد ہم یہ شعبان کے مہینے میں ہمیشہ جاتی ہیں. تو شعبان میں جو ہے ہماری اپلیکیشنز گئی تھیں. تو رمضان کا پورا مہینہ ہر افطار سے پہلے میں نے بہت دعائیں کی تھیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. اسپیشلی وہ دعا جو کہ افطار سے تھوڑا پہلے کی جاتی ہے، کہ جب آپ کے سامنے افطار رکھا ہوتا ہے لیکن آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کچھ کھا نہیں رہے ہیں، آپ کا حلق تر ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو تبھی کھانا ہے، تو بس ہم اس وقت کہتے ہیں کہ قبول ہوتی ہے. تو پورا مہینہ میں نے بہت دعائیں کی کہ بس ہمارا یہ فارم ایکسیپٹ ہو جائے اور ہم اس کے لیے چلے جائیں، کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو بہت دعائیں کی. اور جب عید آ گئی، عید کے بعد ان کا قرآن دازی کا نتیجہ آتا ہے، اس کے بعد نام لیے جاتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ ہمارا نام لسٹ میں نہیں آیا تھا، ریجیکٹ ہو گئی تھی ہماری اپلیکیشنز. اور اس وقت بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی مجھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم نے اس عقیدے کے ساتھ میں نے دعا کی تھی کہ بس میں نے پورا رمضان دعا کی ہے تو میرا تو فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو قسمت میں ہو. اچھا اس کے ایک مہینے بعد ہی ایسے ہوا کہ جب بقرعید کا مہینہ آیا، حج کے لیے فلائٹس جانا شروع ہوئیں، تو اس وقت ویسے ہی آلریڈی ڈس اپوائنٹڈ تھی. تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ میرا ٹرانسفر آرڈر آ گیا ہے حیدرآباد کے لیے، کیونکہ میں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا. جب میں یہاں حیدرآباد آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے لیے جو آلریڈی یہاں کام کر رہی تھی وہ چلی گئی تھی حج پر، اور اس کے جانے سے جو جگہ ملی تھی اس کی وجہ سے پھر میں یہاں پر آئی تھی. اور کیونکہ انہیں نئے اپوائنٹ کرنا تھا، کام تو چلانا تھا نا، 40 ڈیز کے لیے وہ گئی تھی. تو بجائے اس کے کہ وہ نئی ہائرنگ کرتے، انہوں نے میرا ہی ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ میری آلریڈی اپلیکیشن گئی ہوئی تھی. تو جب میں یہاں آئی ہوں تو پھر مجھے جب یہ چیز پتہ چلی کہ میری دعا کیوں رد ہوئی تھی، کیونکہ اگر میں بھی چلی جاتی اور وہ لڑکی بھی یہاں سے آلریڈی گئی ہوئی تھی تو یہاں ڈیفینیٹلی ان کو اپنا کام چلانے کے لیے نئی ہائرنگ کرنی پڑتی، اور اگر نئی ہائرنگ ہو جاتی تو پھر میرا یہاں آنے کا چانس کبھی نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ کا میں نے بہت شکر ادا کیا اس وقت بھی. اور اس کے بعد 2008 میں 7 میں نہیں جا سکی، لیکن 2008 میں اللہ تعالیٰ نے بلاوا بھیجا، کیونکہ اس وقت بلاوا نہیں تھا، کچھ اور کام میرا ہونا تھا. تو بس 2008 میں حج کی الحمدللہ سعادت نصیب ہو گئی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس میری لائف میں کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا اعتقاد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یا میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو میرے ذہن میں صرف یہی چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہت بہتر کچھ سوچا ہوا ہے، کیونکہ وہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے.
ये थी मेरी छोटी-सी स्टोरी और यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार हो गया था। निहारी के लिए टिप ये है कि जब भी आप इसके अंदर आटा डालने लगें तो उससे पहले रोगन को ज़रूर उतार लिया करें, वरना रोगन इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और फिर उड़ जाता है। और फिर उसके बाद जब आप बघार लगाने लगें तो उससे पहले थोड़ा-सा रोगन वो डाल दें, तो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन सा, इतना बेहतरीन सा रोगन आ जाएगा। अच्छा जी, पिछले कुछ दिनों पहले मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे, बहुत मतलब स्किन नज़र आने लगी थी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, तो उस दौरान मैंने इंस्टा पर ये देखा था, ये ज़ोजा ऑयल का। तो फिर मैंने ये मंगवाया था और ये अभी मैंने 1 महीना हुआ है मुझे, तकरीबन 1 से डेढ़ महीना हुआ है यूज़ करते हुए। उसका मैंने सोचा कि आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ कि मैं इतनी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, अब ऑलमोस्ट 2 दफ़ा का बाकी रह गया है इसमें। इसका हेयर ऑयल है और इसके इंग्रीडिएंट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 20 प्लस इंग्रीडिएंट्स हैं जो कि इसमें यूज़ हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं। अच्छा, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसका शैम्पू भी मँगवाया था, ऑर्गेनिक शैम्पू है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैंने इससे पहले भी 1-2 ऑर्गेनिक शैम्पूज़ यूज़ किए हैं। तो वो शैम्पू क्या कर रहे थे कि वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे थे। लेकिन इस शैम्पू ने बालों को ड्राई नहीं किया, क्योंकि ऑर्गेनिक शैम्पू की वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं। इसने नहीं किया, शायद इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स भी हैं, वो भी आपके बालों में शाइन लाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन रही हैं मेरे बालों के लिए और मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब वो नॉर्मल जो फॉल होता है वही होता है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। इसका लिंक भी मैं नीचे पेस्ट कर दूँगी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहूँगी कि हमेशा रिव्यूज़ जब भी आप चेक करें तो छोटे यूट्यूबर्स के देखा करें, क्योंकि जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी पैसों से ख़रीद के मंगवाते हैं, वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं। और जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो तो रिव्यू देने के भी पैसे लेते हैं, तो वो ऑल मेजॉरिटी जो है वो अच्छे रिव्यूज़ ही देती है। मैंने नहीं देखा उनको कि कोई भी नेगेटिव रिव्यू वो दे रहे हों, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आपको मिलेंगे। तो छोटे यूट्यूबर्स का ट्राई किया करें, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।